رات کا پچھلا پہر تھا اور باہر موسلادھار بارش آسمان کے غضب کی طرح زمین پر برس رہی تھی۔ کھڑکی کے شیشوں سے ٹکراتی بوندوں کی آواز اور بادلوں کی گھن گرج کمرے کی خاموشی میں ایک عجیب سی وحشت پیدا کر رہی تھی۔ کمرہ پھولوں کی مہک سے بھرا ہوا تھا، لیکن یہ سب فرحین کے لیے بے معنی تھا۔ وہ دلہن کے بھاری سرخ جوڑے میں ملبوس کھڑکی کے پاس کھڑی تھی۔ اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور آنکھوں میں ایک طوفان برپا تھا۔ ایسا نہیں ہو سکتا، میں اپنے ساتھ یہ زیادتی نہیں ہونے دوں گی۔ اس نے خود سے سرگوشی کی۔ اس کی آواز میں بے بسی اور غصے کا امتزاج تھا۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ ایک بھاری آواز کے ساتھ کھلا اور فرحین کا دل حلق میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر نہیں دیکھا، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ کون آیا ہے۔ سلطان شاہ کے قدموں کی آہٹ اور اس کی مخصوص پرفیوم کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ فرحین نے اپنی آنکھیں سختی سے میچ لیں، جیسے اس حقیقت سے فرار چاہتی ہو جس نے اسے چاروں طرف سے جکڑ رکھا تھا۔ اب تک تیار کھڑی ہو؟ سلطان شاہ کی بھاری گرجدار آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس آواز میں نہ کوئی نرمی تھی، نہ کوئی اپنائیت، صرف ایک سرد حکم اور ملکیت کا احساس تھا۔ فرحین ہمت جمع کر کے پلٹی۔ سلطان شاہ اس سے چند قدم کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس کے سیاہ بال بارش میں بھیگنے کی وجہ سے اس کے ماتھے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کی گہری سی آنکھوں میں ایک ایسی شدت تھی جسے دیکھ کر فرحین کے جسم میں خوف کی ایک لہر دوڑ گئی۔ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ غصے اور آنسوؤں کی ملی جلی کیفیت میں چیخی۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں بغاوت تھی۔ آپ کو ایک لمحے کے لیے بھی میرا احساس نہیں ہوا؟ آپ نے میری زندگی تباہ کر دی۔ سلطان شاہ کے چہرے پر کوئی تاثر نہیں ابھرا۔ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے قریب آیا۔ اس کی قربت سے فرحین کی سانسیں بے ترتیب ہونے لگیں۔ کیوں کیا؟ سلطان شاہ نے اس کے بالکل قریب آ کر سرگوشی کی۔ اس کی گرم سانسیں فرحین کے چہرے سے ٹکرا رہی تھیں۔ یہ سوال اپنے باپ اور بھائیوں سے کیوں نہیں کرتی جنہوں نے تمہیں میرے حوالے کر دیے؟ وہ مجبور تھے، فرحین نے نفرت سے کہا۔ آپ نے انہیں مجبور کیا، میں نے مجبور نہیں کیا، سلطان نے سرد لہجے میں کہا۔ میں نے صرف شاہ خاندان کی عزت کو خاک میں ملنے سے بچایا ہے۔ کون سی عزت؟ فرحین تڑپ کر بولی۔ ایک لڑکی کی زندگی برباد کر کے آپ نے کون سی عزت بچائی؟ اس کا جملہ بھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ ہوا میں ایک سنسناتی ہوئی آواز ابھری اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ نے اس کے چہرے کا زاویہ بدل دیا۔ وہ لڑکھڑا گئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی۔ یہ اتنا غیر متوقع تھا کہ وہ پتھر کی ہو گئی۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے گال کو چھوا جہاں 5 انگلیوں کے نشان ابھر آئے تھے۔ مجھے اپنے باپ بھائی جیسا بے غیرت مت سمجھنا۔ سلطان شاہ دھاڑا اور اس کی آواز بادلوں کی گرج سے حاوی ہو گئی۔ آئی سوئر تمہارا بہت برا حال کروں گا۔ اس کے الفاظ میں زہر بھرا ہوا تھا۔ فرحین خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کی لڑی بہہ نکلی۔ سلطان بھائی، آپ نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا؟ وہ صدمے کی کیفیت میں بولی تھی۔ اسی لمحے وہ بھول گئی تھی کہ صبح اس کا نکاح اس شخص سے ہوا تھا، ایک ایسا نکاح جو سلطان شاہ کے لیے بھی اس کی انا پر ایک تماچا تھا۔ بھائی؟ سلطان نے طنزیہ ہنسی ہنستے ہوئے کہا۔ ابھی بھی بھائی؟ لگتا ہے تمہیں تمہاری نئی حیثیت کا اندازہ نہیں ہوا۔ میں ابھی ابا اور بھائی کو بتاؤں گی کہ آپ نے… وہ روتے ہوئے کمرے سے باہر جانے کے لیے پلٹی، لیکن اس کے کچھ کرنے سے پہلے ہی سلطان نے اس کی کلائی کو سختی سے پکڑا اور ایک جھٹکے سے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بستر پر دھکا دے دیا۔ فرحین پھولوں سے سجے بستر پر جا گری۔ اس کا بھاری جوڑا اور زیورات اس کے وجود پر ایک بوجھ بن گئے تھے۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن سلطان اس پر جھک چکا تھا۔ ضرور بتانا، اس نے فرحین کے چہرے پر آئی لٹوں کو بے دردی سے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں ایک وحشی چمک تھی۔ پر پہلے اپنا منہ دکھائی تو لے جا دلہن، یہ کہتے ہوئے اس نے شرارت سے نہیں بلکہ ایک سفاک فاتح کی طرح اپنی آنکھ دبائی۔ فرحین کو اپنی سانس رکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کے سامنے وہ شخص نہیں تھا جسے وہ بچپن سے جانتی تھی، یہ تو کوئی اور تھا، ایک اجنبی، ایک درندہ جس کی قید میں وہ ہمیشہ کے لیے آ چکی تھی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا اور اسے لگا جیسے وہ اس پھولوں کی سیج پر نہیں بلکہ اپنی قبر پر لیٹی ہے۔ فرحین کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ سلطان کا چہرہ اس کے اتنے قریب تھا کہ اس کی پلکیں سلطان کی پلکوں کو چھونے لگیں۔ ایک پل کو تو اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ خود کو اس کی گرفت سے چھڑوا ہی نہیں پائے گی۔ اس کے مضبوط ہاتھوں کی گرفت اس کے بازوؤں پر اتنی سخت تھی کہ شاید وہ نیل پڑ جائے۔ کمرے میں پھیلی پھولوں کی خوشبو اب اسے دم گھٹتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ چھوڑے مجھے، وہ اپنی پوری طاقت سے چیخی اور اسے دھکا دینے کی کوشش کی، لیکن وہ ٹس سے مس نہ ہوا۔
سلطان کے چہرے پر ایک عجیب سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ وہ مسکراہٹ فرحین کو زہر لگی۔ اتنی جلدی ہمت ہار گئی؟ تم تو بہت بہادر بن رہی تھی۔ بھاگنے کا منصوبہ تو بہت اچھا بنایا تھا تم نے۔ فرحین نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا، بس اس کی گرفت سے نکلنے کی جدوجہد کرتی رہی۔ اس کی بے بسی دیکھ کر سلطان کے چہرے کے تاثرات کچھ بدلے۔ غصے کی جگہ ایک عجیب سی کیفیت نے لے لی، جیسے درد اور مایوسی کا امتزاج ہے۔ وہ خود ہی اس کے اوپر سے ہٹ کر بستر پر اس کے برابر بیٹھ گیا۔ فرحین نے فوراً موقع غنیمت جانا اور اٹھ کر بستر کے دوسرے کونے پر جا بیٹھی، اپنے دوپٹے کو مضبوطی سے تھامے جیسے اس کی ڈھال ہو۔ تم جانتی ہو فرحین، سلطان نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے گہری سانس لے کر کہا۔ اس کی آواز اب پہلے سے کہیں زیادہ تھکی ہوئی اور بھاری تھی۔ میں کسی سے نہیں ڈرتا، نہ تمہارے باپ سے، نہ تمہارے بھائیوں سے، اور نہ اس پورے خاندان سے۔ تم انہیں جا کر بتا بھی دو تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس نے اپنا چہرہ فرحین کی طرف موڑا۔ اس کی آنکھوں میں اب وہ وحشت نہیں تھی، بلکہ ایک گہری تکلیف تھی۔ مجھے فرق پڑتا ہے صرف اس بات سے پڑتا ہے کہ تم مجھے چھوڑ کر کسی اور کے ساتھ جا رہی تھی۔ فرحین نے حیرت سے اسے دیکھا۔ یہ وہ سلطان شاہ نہیں تھا جو غرور اور تکبر کا مجسمہ تھا۔ بچپن سے لے کر جوان ہونے تک اس نے اپنی بات جاری رکھی۔ کبھی بھی تمہیں میری آنکھوں میں وہ محبت نظر نہیں آئی جو میں تم سے ہمیشہ سے کرتا رہا؟ کیوں اگنور کیا تم نے مجھے؟ یہ کہتے ہوئے سلطان شاہ نے اپنا چہرہ دوبارہ موڑ لیا، جیسے وہ اپنی آنکھوں میں امڑ آنے والی نمی کو چھپانا چاہتا ہو۔ فرحین اپنی جگہ ساکت کھڑی تھی۔ اس کے کانوں میں سلطان کے الفاظ گونج رہے تھے۔ محبت؟ سلطان شاہ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جو ہمیشہ اس پر حکم چلاتا، جس سے 8 سال بڑا تھا، اور جسے وہ ہمیشہ ایک بڑے بھائی اور خاندان کے ایک روبدار فرد کے طور پر دیکھتی آئی تھی، وہ اس سے محبت کرتا تھا۔ اس کے ذہن میں ماضی کے دھندلے نقوش ابھرنے لگے۔ وہ جب بھی کسی کزن سے ہنس کر بات کرتی، سلطان کا موڈ خراب ہو جاتا۔ جب کالج میں اس کے لیے کوئی رشتہ آیا تھا تو سلطان نے بنا کوئی وجہ بتایا اسے رد کروا دیا۔ وہ ہمیشہ اسے معمولی باتوں پر ڈانٹتا تھا، اس کے کپڑوں پر، اس کے ملنے جلنے پر اعتراض کرتا تھا۔ فرحین ہمیشہ اسے اس کا بڑا پن اور سخت مزاجی سمجھتی رہی، لیکن آج اس کے الفاظ نے ہر چیز کو ایک نیا مطلب دے دیا تھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ فرحین کی آواز بمشکل نکلی۔ وہی جو تم نے سنا، سلطان نے تلخی سے کہا۔ میں تمہارے پیچھے محبت کی پینگیں نہیں بڑھانا چاہتا تھا۔ میں باہر بھی جب تک رہا میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا۔ میرا ارادہ تھا کہ واپس آ کر ابا سے بات کروں گا، تم سے جائز طریقے سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اس کی آواز میں خواب کے ٹوٹنے کی کرچیاں تھیں۔ لیکن یہ نکاح میری مرضی سے نہیں، یہ ایک مجبوری میں ہوا، ایک ایسی مجبوری جو تم نے پیدا کی ہے۔ فرحین ایک دفعہ پھر سہم گئی۔ اسے لگا جیسے وہ کسی اور ہی دنیا میں آ گئی ہے، جہاں سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا تھا۔ اگر وہ شخص تمہارے قابل ہوتا، سلطان نے ایک ٹھنڈی آہ بھر کر کہا، یقین کرو فرحین، میں اپنی محبت کی اتنی بڑی قربانی دینے میں ذرا دیر نہ کرتا۔ میں خود تمہاری شادی اس سے کرواتا، چاہے اس کے لیے مجھے اپنے باپ سے ہی کیوں نہ لڑنا پڑتا۔ لیکن تم جس کے لیے خاندان کی عزت، اپنے ماں باپ کا مان اور میری محبت کو داؤ پر لگا رہی تھی، وہ تمہارے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ فرحین کو لگا جیسے کسی نے اس کے دل کو مٹھی میں بھینچ لیا ہو۔ ایک طرف وہ شخص تھا جسے وہ محبت کرتی تھی، اور دوسری طرف یہ شخص جو دعویٰ کر رہا تھا کہ اس نے ہمیشہ اس سے محبت کی ہے۔ اس کا دماغ معاف ہو رہا تھا۔ وہ کس پر یقین کرے، کس کو جھٹلائے؟ اس کی اپنی دنیا، اس کے اپنے سچ، سب کچھ ایک لمحے میں جھوٹ کا پلندہ لگنے لگے تھے۔ وہ خاموشی سے آنسو بہاتی رہی اور سلطان شاہ کھڑکی سے باہر برستی بارش کو دیکھتا رہا، جیسے وہ دونوں اپنے اپنے طوفانوں میں گھرے ہوئے تھے۔ فرحین کے ذہن پر سلطان کے الفاظ ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ دیکھیں، آپ فیضان پر الزام لگا رہے ہیں۔ فرحین نے اپنی آنکھوں میں آئی نمی کو صاف کرتے ہوئے ہمت سے کہا، وہ ایسا نہیں، میں اسے جانتی ہوں، وہ مجھ سے بہت محبت کرتا ہے۔ اس کے منہ سے فیضان کا نام سنتے ہی سلطان شاہ کے چہرے پر جو نرمی کے آثار نمودار ہوئے تھے وہ ایک دم سے غائب ہو گئے۔ اس نے گھوم کر فرحین کی طرف ایسے دیکھا جیسے اسے کچا چبا جائے گا۔ اس کی آنکھیں غصے سے سرخ ہو رہی تھیں۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ دھاڑا، اپنے شوہر کے سامنے کھڑی ہو کر کسی دوسرے مرد کی تعریفیں کر رہی ہو؟ وہ تیزی سے اس کی طرف بڑھا اور اس کے بازو کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ ایک بار اور اس کا نام لیا اپنی زبان سے تو میں یہ زبان ہی کھینچ لوں گا، جان سے مار دوں گا اسے، اور تمہیں بھی۔ وہ تم یہ محبت اچھی طرح جانتی ہو کہ میں ایسا کر بھی سکتا ہوں۔ اس کی دھمکی کھوکھلی نہیں تھی۔ فرحین جانتی تھی کہ سلطان شاہ جو کہتا ہے وہ کر گزرتا ہے، لیکن اس وقت اس کا دل ٹوٹا ہوا تھا اور دماغ بغاوت پر آمادہ تھا۔ تو مار دے مجھے جان سے، وہ بھی اسی شدت سے چیخی تھی۔ آنسو اس کی گالوں پر بہہ رہے تھے۔ میں جینا بھی نہیں چاہتی، خاص طور پر آپ کے ساتھ تو بالکل بھی نہیں۔
آپ جیسے ظالم انسان کے ساتھ زندگی گزارنے سے بہتر ہے کہ میں مر جاؤں۔ اس کے الفاظ جیسے تیزاب کی طرح سلطان کے وجود پر گرے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے چہرے پر شدید تکلیف کی لہر دوڑی، لیکن اگلے ہی پل اس کی جگہ پتھریلی سختی نے لے لی۔ اس نے ایک ہی جھٹکے سے فرحین کا بازو چھوڑا، جیسے اسے چھونا بھی گوارا نہ ہو۔ ٹھیک ہے، اس نے سرد سپاٹ لہجے میں کہا، یہ شوق بھی پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی نہیں۔ ابھی تو تمہیں میرے نام کا عذاب جھیلنا۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑا اور کمرے کا دروازہ زور سے پٹخ کر باہر نکل گیا۔ اس کے جانے کے بعد فرحین وہیں فرش پر بیٹھ کر ڈھیر ہو گئی۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی نے یہ کیسا موڑ لیا تھا۔ کل رات تک وہ اپنے مستقبل کے حسین خواب دیکھ رہی تھی، فیضان کے ساتھ ایک نئی زندگی شروع کرنے کے سپنے سجا رہی تھی، اور آج وہ سلطان شاہ جیسے شخص کی بیوی تھی، ایک قیدی جس کی اپنی کوئی مرضی، کوئی خواہش نہیں تھی۔ اسے وہ رات یاد آئی جب سب کچھ بدل گیا۔ اس کے ذہن میں پورا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ وہ رات بھی ایسی ہی طوفانی تھی۔ فرحین نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کر لیا۔ اس میں اس کے چند ضروری کپڑے، اس کی ماں کی دی ہوئی ایک انگوٹھی اور کچھ پیسے تھے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک عزم تھا۔ اس نے فیضان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئے گی۔ فیضان نے اسے بتایا تھا کہ اس کے گھر والے کبھی اس رشتے کے لیے نہیں مانیں گے، اسی لیے ان کے پاس بھاگ جانے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا۔ فرحین نے پہلے ہچکچاہٹ دکھائی، لیکن فیضان کی محبت بھری باتوں اور ساتھ جینے مرنے کی قسموں نے اسے قائل کر لیا تھا۔ وہ چپکے سے اپنے کمرے سے نکلی اور حویلی کے پچھلے باغ کی طرف بڑھی، جہاں سے باہر جانے کا ایک چھوٹا دروازہ تھا۔ اس نے سوچا تھا کہ کوئی اسے نہیں دیکھے گا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازے کی طرف قدم بڑھایا، باغ کی روشنیاں جل اٹھیں اور سامنے ایک سایہ نمودار ہوا۔ وہ سلطان شاہ تھا۔ فرحین کا خون خشک ہو گیا۔ اس کے ہاتھ سے بیگ چھوٹ کر زمین پر گر گیا۔ سلطان کی آنکھوں میں اس نے جو آگ دیکھی، وہ اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ کہاں جانے کی تیاری؟ سلطان نے اپنی سرد آواز میں پوچھا کہ فرحین کو اپنے جسم میں کپ کپی محسوس ہوئی۔ میں بس ہوا خوری کے لیے۔ وہ جھوٹا بہانہ بنانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جھوٹ مت بولو، وہ گرجدار آواز میں بولا، اور ایک ہی جھپٹے میں اس کے پاس پہنچ کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ اس نے زمین پر پڑا بیگ اٹھایا اور اسے کھول کر اس کا سارا سامان باہر بکھیر دیا۔ یہ ہے تمہاری ہوا خوری؟ اس نے طنزیہ انداز میں کہا۔ شاہ خاندان کی عزت کو یوں سر بازار نیلام کرنے جا رہی تھی تم؟ اتنا میں شور سن کر اس کے تائے یعنی سلطان کے والد، فرحین کے والد اور اس کے بھائی بھی وہاں آ گئے۔ جب انہوں نے بکھرا ہوا سامان اور فرحین کی حالت دیکھی تو سب سمجھ گئے۔ فرحین کے تائے شاہ نواز شاہ ایک انتہائی سخت اور غیرت مند انسان تھے۔ ان کی آنکھیں غصے سے خون اگلنے لگی۔ انہوں نے آگے بڑھ کر فرحین کو ایک تھپڑ مارنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، لیکن سلطان نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہیں بابا، چھوڑو میرا ہاتھ۔ سلطان، شاہ نواز شاہ دھاڑے، آج میں اس بے غیرت کو جان سے مار دوں۔ اس نے ہماری پگڑی اچھال دی۔ فرحین کا باپ پر بھائی سر جھکائے خاموش کھڑے تھے، اور ان کی خاموشی فرحین کے دل میں خنجر کی طرح چبھ رہی تھی۔ انہیں اس پر اتنا بھی اعتبار نہیں تھا کہ اسے ایک بار وجہ تو پوچھ لیتے۔ اس کو مارنے سے ہماری عزت واپس نہیں آئے گی بابا، سلطان نے اپنے باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا۔ لوگ تھو تھو کریں گے تو پھر کیا کریں؟ شاہ نواز شاہ بے بسی سے بولے۔ اس لڑکے کو بلاؤ جس کے ساتھ یہ بھاگ رہی تھی، ابھی اور اسی وقت اس کا نکاح اس سے کر کے اس گھر سے دفع کرو۔ یہ سن کر فرحین کے دل میں ایک امید کی کرن جاگی، لیکن اگلے ہی لمحے سلطان کے الفاظ نے اس کی امید کو بھی مار دیا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں بابا؟ سلطان نے سختی سے کہا۔ آپ اس لڑکے کے ساتھ اس کا نکاح کریں گے جو ہماری عزت کو برباد کرنے جا رہا تھا؟ میں ہرگز اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا۔ تو پھر عزت بچانے کا اور کیا راستہ ہے ہمارے پاس؟ ایک ہی راستہ ہے، سلطان نے ایک لمحے کے توقف کے بعد کہا۔ اس کی آواز پورے باغ میں گونج رہی تھی۔ فرحین سے میں نکاح کروں گا۔ یہ ایک دھماکہ تھا۔ سب ساکت رہ گئے۔ شاہ نواز شاہ، فرحین کے والد، اس کے بھائی اور سب سے بڑھ کر خود فرحین۔ سب حیرت سے سلطان شاہ کو دیکھ رہے تھے، جو ایک چٹان کی طرح کھڑا تھا اور اس کے فیصلے سے پیچھے ہٹنے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ فرحین حال میں واپس آئی۔ آنسو سے اس کا دوپٹہ بھیگ چکا تھا اور اسے رہ رہ کر سلطان شاہ پر غصہ آ رہا تھا۔ اس نے اسے بچایا نہیں تھا، اس نے اسے قید کر لیا تھا۔ اس نے اپنی محبت کو پانے کے لیے اس کی زندگی کو جہنم بنا دیا تھا۔ وہ اس ظالم شخص کو کبھی معاف نہیں کرے گی، کبھی نہیں۔ رات جیسے تیسے کر کے کٹ گئی۔ فرحین روتے روتے بستر پر ہی سو گئی۔ جب صبح آنکھ کھلی تو سورج کی کرنیں کھڑکی سے چھن کر کمرے میں آ رہی تھیں۔ اس نے اٹھ کر اپنے ارد گرد دیکھا۔ سلطان کمرے میں نہیں تھا۔ پھر اس کی نظریں صوفے پر پڑی۔ سلطان شاہ، حویلی کا وہ مغرور اور خود سر مالک، ایک عام سے صوفے پر بغیر کسی چادر یا تکیے کے بے آرامی کی حالت میں سو رہا تھا۔ اس کے ماتھے پر شکنیں تھیں، جیسے نیند میں بھی وہ کسی پریشانی میں مبتلا ہو۔
ایک لمحے کے لیے فرحین کو شدید حیرت ہوئی۔ وہ شخص جو رات کو درندگی پر اتر آیا تھا، وہ چاہتا تو زبردستی اپنا حق جتا سکتا تھا، لیکن اس نے ایسا نہیں کیا اور پوری رات صوفے پر گزاری۔ یہ بات اس کی سمجھ سے بالاتر تھی۔ کیا اس کا غصہ، اس کی نفرت سب دکھاوا تھا، یا پھر یہ اس کی انا تھی جو اسے ایک ایسی لڑکی کو چھونے سے روک رہی تھی جو کسی اور سے محبت کرتی تھی؟ فرحین نے اپنا سر جھٹکا۔ وہ اس شخص کے بارے میں کچھ نہیں سوچنا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے پر دستک ہوئی۔ سلطان کی چھوٹی بہن سارا ناشتے کی ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ بھابھی، آپ اٹھ گئی؟ سارا نے مسکرانے کی کوشش کی، لیکن اس کی مسکراہٹ میں بھی ایک عجیب سی جھجک تھی۔ حویلی کا ہر فرد کل رات ہونے والے طوفان سے واقف تھا۔ سارا، تم کیوں تکلیف کر رہی ہو؟ فرحین نے بستر سے اترتے ہوئے کہا۔ نہیں بھابھی، کوئی تکلیف نہیں، امی نے بھیجا ہے، انہوں نے کہا ہے آپ آرام کریں، آج شام آپ کے ولیمے کے سلسلے میں کچھ مہمان آ رہے ہیں۔ ولیمے کا نام سن کر فرحین کے تو تن بدن میں آگ لگ گئی۔ یہ کیسا ولیمہ تھا؟ یہ اس کی خوشی کا نہیں، اس کی بربادی کا جشن تھا۔ سارا نے ٹرے میز پر رکھی اور اس کی نظر صوفے پر سوئے سلطان پر پڑی۔ اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ آئی۔ بھائی آپ سے بہت محبت کرتے ہیں بھابھی، بچپن سے، بس وہ اظہار کرنا نہیں جانتے۔ فرحین نے تلخی سے سوچا، محبت نہیں، ملکیت کا جذبہ ہے یہ۔ اس نے سارا کو کوئی جواب نہیں دیا۔ سارا کے جانے کے بعد فرحین نے نہ چاہتے ہوئے بھی ناشتے کو ہاتھ لگایا۔ اسے اپنی توانائی بحال کرنی تھی اور اسے اس قید سے نکلنے کا کوئی راستہ سوچنا تھا۔ سلطان نے فیضان کے بارے میں جو کچھ کہا وہ اسے جھٹلانا چاہتے تھے۔ اسے فیضان سے بات کرنی تھی، اسے سب کچھ بتانا تھا۔ اسے یقین تھا کہ فیضان اسے اس مشکل سے ضرور نکالے گا۔ دوپہر کے وقت اس کے والدین اور بھائی اس سے ملنے آئے۔ فرحین کو رخصت کروا کر دوسری حویلی میں لایا گیا تھا اور اب اس کے والدین اس کے پاس آئے تھے۔ ان کے چہروں پر شرمندگی اور بے بسی صاف دیکھ سکتی تھی۔ بیٹی کیسی ہو؟ اس کی ماں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کیسی ہوگی آپ کی بیٹی اماں؟ آپ سب تو مجھے زندہ درگور کر کے چلے گا۔ فرحین کے لہجے میں شکایت تھی۔ ایسی باتیں نہیں کرتے بیٹا۔ اس کے والد جو کل رات سے خاموش ہوئے، سلطان نے ہماری عزت رکھ لی، تم اب اس کی بیوی ہو، یہی تمہارا گھر ہے۔ اس رشتے کو نبھانے کی کوشش کرو۔ کوشش کرو؟ فرحین چیخے۔ ابا آپ نے ایک بار بھی مجھ سے نہیں پوچھا کہ میں کیا چاہتی ہوں؟ آپ نے اس ظالم انسان کے حوالے کر دیا مجھے، جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ یہ سن کر اس کے والدین چونک گئے۔ کیا؟ سلطان نے تم پر ہاتھ اٹھایا؟ اس سے پہلے کہ فرحین مزید کچھ کہتی، سلطان شاہ کمرے میں داخل ہوا۔ اس کے چہرے پر وہی سرد تاثرات تھے۔ چچا چچی آپ لوگ یہاں؟ اس نے ایسے پوچھا جیسے اسے ان کے آنے کی خبر نہ ہو۔ فرحین کے والدین اسے دیکھ کر سہم گئے۔ وہ ہم بس فرحین سے ملنے آئے تھے، اس کے والد نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ اچھا کیا، لیکن اب آپ لوگ جائیے، اسے آرام کی ضرورت ہے، کل ولیمہ ہے، بہت تھک جائے گی۔ سلطان کے لہجے میں ایک واضح حکم تھا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا تھا۔ فرحین کے والدین اور بھائی خاموشی سے اٹھ کر چلے گئے۔ فرحین بے بسی سے انہیں جاتا دیکھتی رہی۔ آج اسے پہلی بار احساس ہوا کہ وہ واقعی اکیلی رہ گئی ہے۔ اس کے اپنوں نے بھی اس کا ساتھ چھوڑ دیا۔ جب وہ چلے گئے تو سلطان نے دروازہ بند کیا اور فرحین کی طرف مڑا۔ تو تم شکایتیں لگا رہی تھی؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سچ بتایا ہے۔ فرحین نے نڈر بننے کی کوشش کی۔ سچ؟ سلطان طنزیہ انداز میں مسکرایا۔ سچ یہ ہے کہ اگر میں تم پر ہاتھ نہ اٹھاتا تو شاید تم یہ بھی بھول جاتی کہ تم اب میری بیوی ہو۔ خیر، میں یہاں تم سے بحث کرنے نہیں آیا۔ وہ اپنی الماری کی طرف بڑھا اور ایک کاغذ نکال کر اس کی طرف پھینکا۔ یہ پڑھو۔ فرحین نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذ اٹھایا۔ یہ طلاق کے کاغذات تھے، لیکن ان پر دستخط نہیں تھے۔ یہ کیا ہے؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ تمہاری آزادی، سلطان نے اسپاٹ لہجے میں کہا۔ ولیمے کے 2 دن بعد میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ میں بھی ایک ایسی لڑکی کے ساتھ پوری زندگی نہیں گزار سکتا جس کے دل و دماغ پر کوئی اور قابض ہو، لیکن یہ 2 دن تمہیں سلطان شاہ کی بیوی بن کر رہنا ہوگا، خاندان کی عزت کے لیے۔ اس کے بعد تم آزاد ہو، جہاں چاہے جا سکتی ہو، اپنے اس فیضان کے پاس بھی۔ فرحین کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آیا۔ طلاق؟ کیا وہ سچ کہہ رہا تھا؟ کیا اسے اس قید سے رہائی مل جائے گی؟ اس کے دل میں امید کی ایک نئی شمع روشن ہوئی۔ وہ سلطان کا شکریہ ادا کرنا چاہتی تھی، لیکن اس کی انا آڑے آ گئی۔ وہ خاموش رہی۔ ایک بات یاد رکھنا، سلطان نے جانے سے پہلے کہا، ان 2 دنوں میں کوئی تماشا نہیں ہونا چاہیے، ورنہ مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ وہ چلا گیا اور فرحین ہاتھ میں طلاق کے کاغذات لیے وہیں کھڑی رہ گئی۔ اس کے ذہن میں بس ایک ہی خیال تھا کہ اسے فیضان کو ڈھونڈنا ہے، اسے سب کچھ بتانا ہے کہ بس 2 دن کی بات ہے، پھر وہ ہمیشہ کے لیے اس کی ہو جائے گی۔ اس نے فیصلہ کر لیا وہ آج ہی فیضان کو کال کرے گی۔ سلطان کے جانے کے بعد فرحین نے طلاق کے کاغذات کو ایسے سینے سے لگایا جیسے اس کی آزادی کا پروانہ ہو۔ اس کے ذہن سے سلطان کا خوف، اس کی نفرت، سب کچھ ایک لمحے کے لیے نکل گیا۔ اسے بس اپنی آنے والی آزادی نظر آ رہی تھی۔ اس نے سوچا بس 2 دن،
مجھے صرف 2 دن یہ ڈرامہ کرنا ہے اور پھر میں ہمیشہ کے لیے اس عذاب سے نکل جاؤں گی۔ اس کا پورا دن اسی ادھیڑ بن میں گزرا۔ حویلی میں ولیمے کی تیاریاں عروج پر تھیں، لیکن سلطان کی ماں اور بہنیں بار بار اس کے کمرے میں آ کر اس سے اس کی پسند ناپسند پوچھتیں، اسے ولیمے کے جوڑے اور زیورات دکھاتی، لیکن فرحین کا دھیان تو کہیں اور تھا۔ وہ بس ایک موقع کی تلاش میں تھی کہ جب وہ اکیلی اور فیضان سے بات کر سکے۔ شام کو جب سب مہمانوں کے ساتھ مصروف تھے، اسے آخر کار موقع مل ہی گیا۔ وہ چپکے سے ٹیرس پر آ گئی، جہاں اندھیرے اور شور کی وجہ سے کسی کی توجہ اس پر نہیں جانی تھی۔ اس نے سارا کے کمرے سے اس کا فون اٹھا لیا، کیونکہ اس کا اپنا فون سلطان پہلے ہی دن اس سے لے لیا تھا۔ اس کا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فیضان کا نمبر ملا۔ دوسری طرف گھنٹی جا رہی تھی اور ہر گھنٹی اس کے دل کی دھڑکن کو مزید تیز کر رہی تھی۔ ہیلو۔ آخر کار دوسری طرف سے فیضان کی آواز آئی۔ اس کی آواز سنتے ہی فرحین کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فیضان، میں فرحین بول رہی ہوں۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ دوسری طرف چند لمحوں کی خاموشی چھا گئی۔ کون فرحین؟ فیضان نے انجان بنتے ہوئے کہا۔ فرحین کو دھچکا لگا۔ فیضان، یہ میں ہوں فرحین، تم مجھے بھول گئے؟ اوہ تم! فیضان کے لہجے میں سرد مہری تھی۔ کہاں سے فون کر رہی ہو اور تمہیں میرا نمبر کہاں سے ملا؟ فیضان، یہ سب چھوڑو، میری بات سنو۔ میں بہت بڑی مشکل میں ہوں، فرحین نے روتے ہوئے کہا۔ جس رات میں گھر سے نکلنے والی تھی، مجھے پکڑ لیا گیا اور انہوں نے زبردستی میرا نکاح میرے کزن سلطان شاہ سے کر دیا۔ نکاح؟ فیضان نے حیرت سے کہا، لیکن اس کی آواز میں ہمدردی کے بجائے ایک عجیب سا طنز تھا۔ مبارک ہو، تو اب تم شاہ خاندان کی بہو بن گئی ہو۔ یہ کیسی باتیں کر رہے ہو فیضان؟ فرحین تڑپ کر بولی۔ میں نے یہ سب تمہارے لیے کیا تھا اور تم مجھے مبارکباد دے رہے ہو؟ مجھے یہاں سے نکالو فیضان، پلیز۔ اس نے مجھے صرف 2 دن کی مہلت دی ہے۔ ولیمے کے بعد وہ مجھے طلاق دے دے گا، پھر ہم شادی کر لیں گے۔ اس کے جواب میں فیضان زور سے ہنسا، ایک ایسی ہنسی جس میں محبت نہیں بلکہ فتح اور نفرت تھی۔ فرحین اس کی ہنسی سن کر ساکت رہ گئی۔ شادی؟ اور تم سے؟ فیضان نے حقارت سے کہا۔ تم جیسی لڑکی سے کون شادی کرے گا جو اپنے خاندان کی عزت کو داؤ پر لگا کر رات کے اندھیرے میں اپنے عاشق کے ساتھ بھاگنے کو تیار ہو جائے؟ فرحین کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ فیضان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو تم تو مجھ سے محبت کرتے تھے۔ محبت؟ وہ پھر ہنسا۔ میں تم جیسی لڑکی پر تھوکتا بھی نہیں، میں تو تمہیں صرف استعمال کر رہا تھا۔ تم شاہ نواز شاہ کی بھتیجی اور سلطان شاہ کی ہونے والی منگیتر تھی، ہے نا؟ میرے باپ جہانگیر خان کا نام سنا تم نے؟ شاہ نواز شاہ اور تمہارے باپ نے مل کر میرے باپ کو کاروبار میں برباد کیا۔ میں تو بس اس کا بدلہ لے رہا تھا۔ میرا منصوبہ تو تمہیں بھگا کر استعمال کر کے سڑک پر چھوڑ دینے کا تھا تاکہ شاہ خاندان کی ناک کٹ جائے، لیکن لگتا ہے تمہارے کزن نے میرا کام آسان کر دیا۔ اب تم اس کے استعمال شدہ بیوی بنو گی۔ ہر لفظ ایک نشتر کی طرح فرحین کے دل میں اتر رہا تھا۔ جہانگیر خان، اس کے باپ کے دشمن کا بیٹا؟ یہ سب ایک چال تھی، ایک انتقام؟ اور سنو، فیضان نے زہر اگلنا جاری رکھا، میری شادی تو پچھلے ہفتے ہی ہو گئی، ایک بہت ہی نیک اور پاک دامن لڑکی سے۔ وہ تمہاری طرح بے حیا نہیں۔ آئندہ مجھے فون کرنے کی جرت مت کرنا۔ یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ دیا۔ فرحین کے ہاتھ سے فون چھوٹ کر فرش پر گر گیا۔ اس کا دماغ سن ہو چکا تھا، اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ شخص جس کے لیے اس نے اپنی پوری دنیا کو لات مار دی تھی، وہ اتنا گھٹیا اور فریبی نکلا۔ اس کی محبت، اس کے وعدے سب جھوٹ تھے۔ سلطان شاہ کے الفاظ اس کے کانوں میں گونجنے لگے کہ وہ تمہارے قدموں کی خاک کے برابر بھی نہیں۔ وہ سچ کہہ رہا تھا۔ سلطان ہمیشہ سے سچ کہہ رہا تھا اور وہ اندھی بن کر اس پر الزام لگاتی رہی۔ وہ اپنے محافظ کو ہی اپنا دشمن سمجھتی رہی اور اپنے دشمن کو اپنا مسیحا۔ وہ وہیں ٹیرس کے ٹھنڈے فرش پر گر گئی۔ اس کے گھٹنوں میں سر دے کر وہ ایسے پھوٹ پھوٹ کر روئی جیسے آج اس کا سب کچھ لٹ گیا ہو۔ اسی وقت اسے اپنے پیچھے قدموں کی آہٹ سنائی دی۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو سلطان شاہ اس کے پیچھے کھڑا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ناقابل فہم تاثر تھا۔ وہ کب سے وہاں کھڑا تھا؟ کیا اس نے سب کچھ سن لیا تھا؟ سلطان شاہ خاموشی سے اس کی طرف بڑھا۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ نہ طنز بلکہ گہری اداسی اور ہمدردی تھی۔ وہ فرحین کے قریب آ کر اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا۔ فرحین کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ وہ اتنی شرمندہ تھی کہ سلطان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اس نے اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیا۔ میں نے آپ پر یقین نہیں کیا۔ اس کی آواز ہچکیوں میں ڈوبی ہوئی تھی۔ میں نے آپ کو غلط سمجھا۔ میں نے آپ سے نفرت کی جبکہ آپ تو مجھے بچا رہے تھے۔ سلطان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس نے دھیرے سے فرحین کے ہاتھ کے چہرے سے ہٹائے۔ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے سرخ تھیں اور چہرہ زرد پڑا ہوا۔ اٹھو، سلطان نے نرمی سے کہا۔
اس کی آواز میں پہلی بار وہ حکم نہیں تھا بلکہ درخواست تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ فرحین کی طرف بڑھایا۔ فرحین نے ایک لمحے کے لیے ہچکچاہٹ محسوس کی اور پھر کانپتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ سلطان نے اسے سہارا دے کر کھڑا کیا۔ فرحین میں کھڑے ہونے کی بھی سکت نہیں تھی، وہ لڑکھڑا رہی تھی۔ سلطان نے اپنے بازوؤں کے حلقے میں تھام لیا۔ وہ سچ میں میرے ساتھ دھوکہ کر رہا تھا۔ فرحین اس کے سینے سے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ وہ ایک بہت برا انسان ہے، آپ نے سچ کہا تھا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ عزت سے اپناتے ہیں، وہ بھاگ جانے کو نہیں کہتے۔ سلطان نے اسے رونے دیا۔ اس کے بالوں پر دھیرے دھیرے ہاتھ پھیر رہا تھا جیسے ایک بچے کو تسلی دے رہا۔ اس کا لمس جو کل رات تک فرحین کو آگ کی طرح دہکا رہا تھا، آج وہ اسے ٹھنڈی پھوار محسوس ہو رہا تھا۔ کافی دیر تک رونے کے بعد جب اس کی ہچکیاں کچھ کم ہوئیں تو وہ سلطان سے الگ ہوئی۔ مجھے معاف کر دیں، اس نے سلطان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز میں گہرا پچھتاوا تھا۔ میں نے آپ کی محبت کی قدر نہیں کی، آپ کی فکر کو آپ کا ظلم سمجھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد بھی آپ نے مجھے اپنایا، مجھے طلاق دینے کا فیصلہ کر کے بھی میری عزت کا خیال رکھا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہتے کہتے وہ جھکی اور سلطان شاہ کے قدموں میں بیٹھنے لگی، لیکن سلطان نے فوراً اسے دونوں بازوؤں سے پکڑ کر کھڑا کر لیا۔ یہ کیا کر رہی؟ اس نے سختی سے کہا، لیکن اس کی آنکھوں میں نرمی تھی۔ تم شاہ خاندان کی بہو اور سلطان شاہ کی بیوی، تمہاری جگہ میرے قدموں میں نہیں، میرے ساتھ۔ اس نے فرحین کے چہرے کو اپنے دونوں ہاتھوں کے پیالے میں بھرا اور اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو اپنی انگوٹھی سے صاف کیا۔ پاگل لڑکی، وہ دھیرے سے بولا، جب محبت کرتا ہوں تو ساتھ دینے کا بھی سوچا تھا، اسی لیے تمہارا اس سے نکاح نہیں ہونے دیا تھا۔ میں چاہتا تو تمہاری خوشی کی خاطر تمہیں اس کے حوالے کر دیتا، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ تمہارے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلا؟ فرحین نے حیرت سے پوچھا۔ جس دن وہ لڑکا رشتہ لے کر آیا تھا اور اس نے دعویٰ کیا تھا کہ تم اسے پسند کرتی ہو، اسی دن مجھے شک ہو گیا تھا۔ سلطان نے وضاحت کی۔ میں اپنے لوگوں سے اس کے بارے میں ساری معلومات نکلوائی تھی۔ مجھے پتہ چل گیا کہ وہ جہانگیر خان کا بیٹا ہے اور اس کا مقصد صرف ہم سے بدلہ لینا ہے۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا کہ تمہیں اس کی حقیقت دکھا سکوں، لیکن تم نے تو بھاگنے کا منصوبہ بنا کر مجھے کوئی موقع ہی نہیں دیا۔ اس رات اگر میں تمہیں نہ روکتا تو تم اپنی زندگی کی سب سے بڑی غلطی کر چکی ہوتی۔ اس کی باتیں سن کر فرحین کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت اور احترام بڑھ گیا۔ اس شخص نے خاموشی سے اسے کتنی بڑی تباہی سے بچا لیا، اور وہ نادان اسے اپنا ہی مجرم سمجھتی رہی۔ شرمندگی اور تشکر کے ملے جلے جذبات کے تحت وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ایک بار پھر اس کے گلے لگ گئی۔ اس بار اس کے گلے لگنے میں کوئی خوف یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ گہرا احساس، ایک محفوظ پناہ گاہ کا احساس۔ سلطان نے بھی اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ چند لمحوں کے بعد اس نے دھیرے سے فرحین کو خود سے الگ کیا۔ طلاق کے کاغذات میں نے پھاڑ دیے ہیں، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ وہ میں نے صرف تمہیں تمہاری غلطی کا احساس دلانے کے لیے تیار کروائے تھے۔ فرحین نے چونک کر اسے دیکھا، لیکن سلطان نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، میں تب تک تم پر اپنا حق نہیں جماؤں گا جب تک تم خود دل سے اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہو جاتی۔ میں تمہارے اعتبار اور تمہاری محبت جیتنا چاہتا ہوں، تمہیں زبردستی حاصل نہیں کرنا چاہتا۔ سلطان شاہ کا یہ روپ فرحین کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ شخص جو انا اور غصے کا پیکر تھا، آج محبت اور صبر کی تصویر بنا کھڑا تھا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب فرحین کے دل میں پہلی بار کسی اور کے لیے دھڑکنا شروع کیا۔ اسی لمحے فرحین نے آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا۔ مجھے کسی اور کی محبت نہیں جیتنی، اس نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔ مجھے سچ میں آپ سے محبت ہو گئی ہے۔ فرحین کے الفاظ ہوا میں تحلیل نہیں ہوئے بلکہ سیدھا سلطان کے دل میں اتر گئے۔ اس نے فرحین کے ہاتھ پر اپنی گرفت مضبوط کی۔ کیا کہا تم نے؟ اس نے اس بات کی تصدیق کرنے کے لیے پوچھا جیسے اسے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا ہو۔ یہی وہ لمحہ ہے جب مجھے محبت پر یقین ہوا ہے، فرحین نے اپنی نظریں اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ اس کی آنکھوں میں اب کوئی خوف یا شرمندگی نہیں تھی بلکہ ایک نیا عزم اور ایک سچی اپنائیت تھی۔ میں اب مکمل طور پر آپ کی وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد پوری وفا نبھاؤں گی، کبھی بھی بے وفائی نہیں کروں گی۔ سلطان کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ مجھے تمہارے وعدے کی ضرورت نہیں فرحین، مجھے تمہارا اعتبار چاہیے۔ اس نے فرحین کا ہاتھ اپنے لبوں سے لگایا۔ اس رات کے بعد ان کے رشتے میں سب کچھ بدل گیا۔ کمرے کی فضا میں جو تناؤ اور وحشت تھی اس کی جگہ خاموش محبت اور احترام نے لے لی۔ اگلے دن ولیمے کا تھا۔ حویلی میں صبح سے ہی چہل پہل تھی۔ فرحین کو تیار کرنے کے لیے بیوٹیشینز آ چکی تھی۔ جب وہ ولیمے کے خوبصورت جوڑے میں تیار ہوئی تو خود کو آئینے میں دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آج اس کے چہرے پر وہ زبردستی کی دلہن والی بے بسی نہیں تھی بلکہ ایک حقیقی خوشی اور سکون کی چمک تھی۔
اس کی آنکھیں ایک نئی امید سے روشن تھیں۔ جب وہ تیار ہو کر کمرے میں سلطان کا انتظار کر رہی تھی تو سلطان اندر داخل ہوا۔ اس نے گہرے نیلے رنگ کا سوٹ پہنا ہوا تھا جس میں وہ پہلے سے بھی زیادہ پروقار اور وجیح لگ رہا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہوتے ہی فرحین کو دیکھا اور ایک لمحے کے لیے وہیں رک گیا۔ اس کی آنکھوں میں تعریف اور محبت کے وہ رنگ تھے جو فرحین بھی صرف کتابوں میں پڑھے تھے۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور اس کی پیشانی پر ایک نرم بوسہ دیا۔ فرحین کی پلکیں حیا سے جھک گئیں۔ آپ بھی، وہ بہت مشکل سے کہہ پائی۔ چلیں، سب لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان نے اپنا بازو اس کی طرف بڑھایا اور فرحین نے فخر سے اپنا ہاتھ اس کے بازو میں ڈالا اور اس کے ساتھ کمرے سے باہر نکل آئے۔ جب وہ دونوں ایک ساتھ سیڑھیوں سے اتر رہے تھے تو حویلی میں موجود تمام مہمانوں کی نظریں ان پر جم گئی۔ آج ان کی جوڑی میں کوئی زبردستی یا مجبوری نہیں تھی، بلکہ ایک مکمل ہم آہنگی اور محبت نظر آ رہی تھی۔ فرحین کے والدین اور تایا تائی بھی انہیں دیکھ کر خوش اور سکون کا سانس لے رہے تھے۔ انہیں لگ رہا تھا جیسے ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا۔ سلطان شاہ فرحین کو اپنے بازوں کے حلقے میں لیے بڑے اعتماد کے ساتھ چلتا ہوا اسٹیج تک آیا۔ فرحین کو اس لمحے ایسا محسوس ہو رہا تھا جس دنیا کا سب سے مضبوط اور محفوظ ترین انسان اس کا ہم سفر۔ ایک پل کے لیے اس نے اپنے پہلو میں بیٹھے اس شخص کو دیکھا جسے وہ بچپن سے اپنا بھائی سمجھتی آئی تھی، لیکن آج وہ ایک الگ ہی روپ میں نظر آ رہا تھا۔ اس کا شوہر تھا، اس کا محافظ، اور اب اس کی محبت بھی۔ اس احساس نے اس کے دل کو ایک عجیب سی خوشی سے بھر دیا۔ ولیمے کی تقریب کے دوران سلطان نے ایک لمحے کے لیے بھی اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا۔ وہ اس کا بہت خیال رکھ رہا تھا، اسے بار بار پوچھ رہا تھا کہ اسے کسی چیز کی ضرورت تو نہیں۔ اس کی یہ چھوٹی چھوٹی فکر مندیاں فرحین کے دل میں اس کی محبت کو اور بھی گہرا کر رہی تھیں۔ اسے فیضان کا خیال آیا، لیکن اب اس کے دل میں فیضان کے لیے نفرت یا غصہ نہیں، بلکہ ایک طرح کا شکر تھا کہ اس نے اپنا اصلی چہرہ وقت پر دکھا دیا۔ اگر وہ نہ ہوتا تو شاید فرحین کبھی بھی سلطان کی محبت کی گہرائی کو سمجھ نہ پاتی۔ آج اسے احساس ہو رہا تھا کہ بعض اوقات اللہ تعالیٰ ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچانے کے لیے ایک چھوٹی تکلیف سے گزارتا ہے۔ اس کا نکاح ایک مجبوری میں ہوا، لیکن اب یہی نکاح اس کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بنتا جا رہا تھا۔ ولیمے کی تقریب ختم ہونے کے بعد جب وہ واپس اپنے کمرے میں آئی تو فرحین تھکاوٹ سے چور تھی۔ اس نے اپنا بھاری دوپٹہ اور زیورات اتار کر ایک طرف رکھے۔ سلطان خاموشی سے اسے دیکھ رہا تھا۔ تھک گئی؟ اس نے پوچھا۔ بہت، فرحین نے مسکرا کر جواب دیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ تم نے وہاں بھی کچھ ٹھیک سے نہیں کھایا۔ سلطان نے فکر مندی سے کہا، نہیں، بھوک نہیں ہے۔ ایسے کیسے بھوک نہیں ہے؟ سلطان اٹھا اور کمرے میں رکھی کھانے کی ٹرے سے ایک پلیٹ میں تھوڑا سا کھانا نکالا۔ وہ ایک نوالہ بنا کر فرحین کے پاس آیا اور اس کے منہ کی طرف بڑھایا۔ چلو کھاؤ۔ فرحین نے ایک لمحے کے لیے اس کی طرف دیکھا اور پھر شرماتے ہوئے منہ کھول کر نوالہ لیا۔ سلطان نے اپنے ہاتھوں سے اسے پورا کھانا کھلایا۔ اس کا یہ انداز فرحین کے دل کو چھو گیا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ مغرور سلطان شاہ اس کے لیے اتنا خیال رکھنے والا اور محبت کرنے والا بن سکتا ہے۔ کھانے کے بعد فرحین اپنے بال کھولنے لگی جو بھاری جوڑے میں بری طرح سے الجھ گئے تھے۔ سلطان اس کے پاس آیا اور دھیرے سے اس کے ہاتھ سے کنگا لے لیا۔ میں کرتا ہوں، اس نے کہا اور بہت نرمی اور احتیاط سے اس کے بالوں میں کنگا کرنے لگا۔ اس کے لمس میں اتنی اپنائیت اور محبت تھی کہ فرحین نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اسے لگا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی ہے۔ سلطان، اس نے دھیرے سے پکارا۔ کیا آپ ہمیشہ سے مجھ سے محبت کرتے تھے؟ سلطان نے کنگا ایک طرف رکھا اور اس کے کاندھوں کو پکڑ کر اپنی طرف موڑا۔ اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ ہمیشہ سے، جب تم چھوٹی سی تھی اور میرے پیچھے سلطان بھائی کرتی بھاگتی تھی تب سے۔ مجھے بھائی کہنا کبھی اچھا نہیں لگا۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا جب تم بڑی ہو جاؤ گی تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہارا بھائی نہیں، کچھ اور بننا چاہتا ہوں۔ تو پھر آپ نے کبھی کہا کیوں نہیں؟ فرحین نے پوچھا۔ جرأت ہی نہیں ہوئی، سلطان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ اعتراف کیا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم انکار کر دو گی اور مجھ سے بات کرنا بھی چھوڑ دو گی۔ تم مجھے ہمیشہ صرف اپنا بھائی سمجھتی تھی۔ میں بس صحیح وقت کا انتظار کر رہا تھا۔ جب میں پڑھائی کے لیے باہر گیا تب بھی میں ہر روز صرف اسی امید پر گزارا کہ واپس جا کر تم سے اپنے دل کی بات کہوں گا، لیکن جب میں واپس آیا تو تم کسی اور کو پسند کرنے لگی تھی۔ اس کی آواز کے آخر میں ایک ہلکا سا درد تھا۔ فرحین کو اپنے کیے پر پھر سے شرمندگی ہوئی۔ اس نے آگے بڑھ کر سلطان کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے معاف کر دیں، میں بہت نادان ہوں۔ میں آپ کی خاموش محبت کو سمجھ ہی نہیں سکی۔ اب تو سمجھ گئی ہو نا؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ اب سمجھ گئی، فرحین نے سر ہلایا، اور اب میں اس محبت کو کبھی خود سے دور جانے نہیں دوں گی۔ سلطان نے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور دھیرے سے اس کے ماتھے، اس کی آنکھوں اور پھر اس کی گالوں پر بوسہ دیا۔ ہر بوسہ اس کی محبت کا اقرار تھا، اس کے صبر کا انعام تھا۔ فرحین نے خود کو مکمل طور پر اس کے حوالے کر دیا۔ آج ان کے درمیان کوئی دیوار، کوئی جھجک باقی نہیں رہی تھی۔
اس رات سلطان صوفے پر نہیں سویا، اس نے فرحین کا ہاتھ تھاما اور اسے بستر پر اپنے ساتھ بٹھایا۔ ان کی شادی کی وہ پہلی رات جو خوف، آنسوں اور غصے کی نظر ہو گئی تھی، آج اس کی تلافی ہو رہی تھی۔ آج ان کے درمیان صرف محبت، اعتبار اور ایک دوسرے کے ساتھ کا سکون تھا۔ یہ ان کی ازدواجی زندگی کا حقیقی آغاز تھا۔ اگلی صبح جب فرحین کی آنکھ کھلی تو اس نے خود کو سلطان کی باہوں میں محفوظ حصار میں پایا۔ رات بھر کی بارش کے بعد موسم خوشگوار تھا اور کمرے میں ایک پرسکون خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اس نے سر اٹھا کر سلطان کے چہرے کو دیکھا جو گہری نیند میں تھا۔ نیند میں اس کے چہرے پر ایک معصومیت تھی جو جاگتے ہوئے اس کے روب اور دبدبے میں چھپ جاتی تھی۔ فرحین نے دھیرے سے اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کے گال کو چھوا۔ اسے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی زندگی اتنی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ سلطان نے اس کے لمس سے آنکھیں کھول دی۔ اس نے فرحین کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ صبح بخیر بیگم، صبح بخیر، فرحین نے شرما کر جواب دیا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہوں؟ سلطان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ یہی سوچ رہی ہوں کہ کیا میں واقعی اتنی خوش قسمت ہوں؟ فرحین نے کہا۔ مجھ سے زیادہ خوش قسمت کوئی نہیں جسے اپنے بچپن کی محبت مل گئی۔ سلطان نے اس کی پیشانی چومتے ہوئے جواب دیا۔ اس دن کے بعد سے حویلی کی فضا ہی بدل گئی۔ جہاں پہلے ایک تناؤ، خاموشی رہتی تھی، وہاں فرحین کی ہنسی اور سلطان کی محبت بھری نگاہیں نظر آتی تھیں۔ سلطان کے والدین یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش تھے، خاص طور پر اس کی ماں جو ہمیشہ سے فرحین کو اپنی بہو بنانا چاہتی تھی۔ اب اللہ کا شکر ادا کرتی تھی کہ ان کی دعا قبول ہو گئی۔ فرحین کے والدین بھی جب بیٹی کو اتنا خوش اور آباد دیکھتے تو ان کا دل بھی سکون سے بھر جاتا۔ انہوں نے سلطان کا شکریہ ادا کیا اور اس نے نہ صرف ان کی عزت بچائی بلکہ ان کی بیٹی کو وہ خوشیاں دیں جو شاید کوئی نہ دے پاتا۔ فرحین کے بھائی بھی اب سلطان کی پہلے سے زیادہ عزت کرنے لگے تھے۔ وہ شرمندہ تھے کہ مشکل وقت میں وہ اپنی بہن کے لیے کھڑے نہیں ہو سکے، جبکہ سلطان نے اکیلے سب کچھ سنبھال لیا۔ سلطان جو پہلے بہت کم ہنستا اور زیادہ تر وقت اپنے کام یا حویلی کے معاملات میں گم رہتا، اب بالکل بدل گیا تھا۔ وہ اپنا زیادہ تر وقت فرحین کے ساتھ گزارتا، کبھی وہ اسے لانگ ڈرائیو پر لے جاتا تو کبھی حویلی کے باغ میں اس کے ساتھ بیٹھ کر گھنٹوں باتیں کرتا۔ اس نے فرحین کو اس کی ادھوری تعلیم مکمل کرنے کی بھی اجازت دے دی۔ ایک شام وہ دونوں باغ میں بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ سلطان فرحین نے اس کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں۔ پوچھو۔ جس رات آپ نے مجھے تھپڑ مارا آپ کو بعد میں افسوس ہوا تھا؟ سلطان ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا، پھر اس نے گہری سانس لی۔ افسوس؟ فرحین میں اس رات خود سے نفرت کرنے لگا تھا۔ تم پر ہاتھ اٹھا کر مجھے لگا جیسے میں نے اپنی محبت کی توہین کی، لیکن اس وقت میرا دماغ غصے سے پھٹ رہا تھا۔ تمہیں کسی اور کا نام لیتے ہوئے سن کر مجھ سے برداشت نہیں ہوا، لیکن میں قسم کھاتا ہوں میری زندگی کا پہلا اور آخری دن تھا جب میرا ہاتھ تم پر اٹھا۔ آئندہ کبھی ایسا نہیں ہوگا۔ اس کے لہجے میں اتنی سچائی اور پچھتاوا تھا کہ فرحین کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ میں جانتی ہوں۔ دن گزرتے گئے اور ان کا رشتہ مزید مضبوط ہوتا گیا۔ فرحین نے خود کو شاہ خاندان کے طور طریقوں میں پوری طرح ڈھال لیا۔ وہ اب صرف سلطان کی بیوی نہیں بلکہ اس حویلی کی ایک ذمہ دار بہو بھی تھی۔ اس نے سب کے دل جیت لیے، لیکن سب سے بڑھ کر اس نے سلطان شاہ کے دل پر راج کیا جو اب اس کے بغیر ایک پل بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ اس کی محبت ایک مثال بن گئی، ایک ایسی محبت جو نفرت اور غلط فہمی کی آگ سے گزر کر کندن بنی تھی۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اب وہ حویلی فرحین کے لیے اجنبی نہیں بلکہ اس کا اپنا گھر تھی، اس کی جنت تھی۔ سلطان کی محبت نے اس کے ماضی کے ہر زخم کو بھر دیا تھا۔ فیضان اب اس کے لیے ایک بھولا ہوا برا خواب تھا جس کا اسے کبھی خیال بھی نہیں آتا تھا۔ ایک دن فرحین صبح سو کر اٹھی تو اسے طبیعت میں کچھ بے چینی محسوس ہوئی۔ وہ جیسے ہی بستر سے اتری اسے چکر آیا اور وہ گرنے ہی والی تھی کہ سلطان نے اسے تھام لیا۔ فرحین، کیا ہو؟ تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے چہرے پر شدید پریشانی تھی۔ پتہ نہیں، بس کمزوری محسوس ہو رہی، فرحین نے کہا۔ سلطان نے فوراً سے ڈاکٹر کو فون کیا۔ ڈاکٹر نے آ کر فرحین کا معائنہ کیا اور کچھ ٹیسٹ لکھ کر دیے۔ جب شام کو ٹیسٹ کی رپورٹ آئی تو ڈاکٹر نے جو خوشخبری سنائی اس نے پوری حویلی کو خوشیوں سے بھر دیا۔ فرحین ماں بننے والی تھی۔ یہ سن کر سلطان کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا۔ اس نے فرحین کو اپنی باہوں میں اٹھا لیا اور پورے کمرے میں گھمانے لگا۔ میں باپ بننے والا ہوں۔ وہ ایک بچے کی طرح خوش ہو رہا تھا۔ فرحین اس کی خوشی دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ اس خبر کے بعد سلطان اس کا اور بھی خیال رکھنے لگا۔ وہ اسے زمین پر پاؤں نہیں رکھنے دیتا تھا، اس کی ہر خواہش اور ضرورت کا خیال رکھتا۔ فرحین کو کبھی کبھی اس کی اتنی فکر مندی پر ہنسی بھی آتی، لیکن وہ جانتی تھی کہ یہ سب اس کی محبت وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔
اور آخر کار وہ دن بھی آ گیا جب حویلی میں ایک ننھے مہمان کی آمد ہوئی۔ اللہ نے انہیں خوبصورت چاند سے بیٹے سے نوازا۔ سلطان نے پہلی بار اپنے بیٹے کو گود میں اٹھایا تو اس کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ اس نے بچے کو فرحین کے پاس لٹایا اور اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ شکریہ فرحین، مجھے دنیا کی سب سے بڑی خوشی دینے کے لیے شکریہ۔ یہ خوشی ہماری سلطان، فرحین نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کمرہ اس کے خاندان کے لوگوں سے بھرا ہوا تھا۔ شاہ نواز شاہ اپنے پوتے کو دیکھ کر خوشی سے نہال تھے اور فرحین کے والدین بھی اپنی بیٹی کا بھرا پورا گھر دیکھ کر مطمئن تھے۔ وقت گزرتا گیا، دن مہینوں میں اور مہینے سالوں میں بدلنے لگے۔ ایک شام سلطان اور فرحین اپنے بیٹے شاہ میر کے ساتھ باغ میں بیٹھے تھے۔ شاہ میر اپنے والد کے ساتھ کھیل رہا تھا اور فرحین مسکراتے ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی زندگی مکمل ہو گئی تھی۔ اسے وہ سب کچھ مل گیا تھا جس کی اس نے کبھی خواہش کی تھی۔ سلطان شاہ میر کے ساتھ کھیل کر واپس اس کے پاس آ بیٹھا۔ کیا سوچ رہی ہوں؟ اس نے پوچھا۔ یہی کہ زندگی کتنی غیر متوقع ہے، فرحین نے کہا۔ میں کہاں بھاگ کر جا رہی تھی اور قسمت مجھے کہاں لے آئی؟ قسمت تمہیں وہیں لائی جہاں تمہیں ہونا چاہیے تھا۔ سلطان نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ میرے پاس۔ فرحین نے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھ دیا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد آتا ہے جب میں نے آپ سے چیخ کر پوچھا تھا کہ یہ سب کیوں کیا آپ نے؟ سلطان مسکرایا۔ اب تو تمہیں جواب مل گیا ہوگا۔ جی، فرحین نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا۔ بہت اچھی طرح مل گیا۔ آپ نے جو کچھ بھی کیا میری زندگی کو بچانے اور اسے خوبصورت بنانے کے لیے کیا۔ میں آپ کی ہمیشہ شکر گزار رہوں گی۔ شکر گزار نہیں، صرف میری محبت بن کر رہو، ہمیشہ، سلطان نے کہا اور اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ دور ان کا بیٹا کھلکھلا کر ہنس رہا تھا اور ان کی محبت کی یہ کہانی جو ایک طوفانی رات میں نفرت اور غصے سے شروع ہوئی تھی، آج ایک پرسکون اور خوبصورت شام میں اپنی تکمیل کو پہنچ چکی تھی۔